بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر بڑے احسانات ہیں. اور نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانیت کے لیے آپ نے ایسے بہت سارے کام انجام دیے ہیں جس کا فائدہ آج تک سارے لوگ اٹھا رہے ہیں. اگرچہ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، تاہم صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. جو ملک کی حفاظت کا نظام ہے، سیکورٹی کا نظام ہے، حفاظت کا نظام ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جاری کرتا ہے. بہرحال آپ کے بڑے احسانات ہیں اور آپ کی زندگی امت کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. آپ صاحب رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ خلیفہ ثانی بھی ہیں. آپ مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. یعنی آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے. آپ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری اور پوری امت کی ماں ہے. آپ کی زندگی امت کے لیے مثالی ہے. اگر اس سے سبق لیا جائے اور ان صفات و خوبیوں کو اپنایا جائے تو اپنانے والا خیر سے خالی نہیں رہے گا. اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. آپ کی زندگی کا وہ سب سے اہم مرحلہ جس وقت آپ مینا سے روانہ ہوئے مدینہ کے لیے، ایک مقام پر ٹھہرے، ریت کو صحیح کیا، اس پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور دعائیں کرنے لگے. اپنی کمزوری کا اظہار، اپنی عاجزی کا اظہار، اللہ سے ملاقات کا شوق ان دعاؤں سے سمجھ میں آتا.
پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے. آپ کی بیٹی میری اور آپ کی ماں حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے والد بزرگوار کو ایک مرتبہ دعا کرتے دیکھا. دعا کیا کر رہے ہیں؟ شہادت کی بھی دعا ہے اور آپ علیہ السلام کے مبارک شہر مدینہ میں دفن کی بھی دعا ہے. کیسی تمنا ہے. یہ جو میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا شہادت کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ یہ فخر کی چیز ہے. صحابہ نے اس کو مانگا ہے، یہ اعزاز ہے. اللہ تعالی نے شہداء کو زندہ کہا ہے. اور مستقل آخرت کے اعتبار سے ان کے فضائل ہیں. سامنے والا جو ظلم و ستم کر رہا ہے وہ افسوس کی چیز ہے، لیکن ہمیں جو مل رہی ہے شہادت وہ فخر کی چیز ہے. تو آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ شہادت کی بھی دعا کر رہے ہیں اور مدینہ میں دفن کی بھی دعا کر رہے ہیں. تو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی دختر نے فرمایا کہ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدینہ شہر میں بھی رہے اور شہادت آپ کو بھی، اور آپ کو چونکہ حکومت کا نظام ہے، امت کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، تو آپ کو جانے نہیں دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں. تو شہادت کیسے ملی؟ کہا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہو. جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں سب اللہ کے اختیار میں. جو شہادت باہر ملا کرتی ہے اللہ نے شہادت کو مدینہ لے کر آئے، بندے کو جانے کی ضرورت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہوئے. اللہ اکبر کہی. اس کے بعد حضرت عمر کی یہ آواز سنی گئی اس بارے میں کہ کسی نے آپ پر حملہ کیا، کسی کتے نے آپ کو کاٹا ہے. ایک صحابی جو راوی ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ آواز تو پہنچی لیکن اس کے بعد میں پھر آواز حضرت عمر کی نہیں آئی، کسی اور نے نماز پڑھائی. غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ. دشمن آپ کے پیچھے ہی تھا، جیسے ہی آپ نے نیت باندھی اس نے 2 دھاری ہتھیار سے وار کیا اور آپ نے صدا لگا. اس حالت میں بھی آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر مصلی پر کھڑا کیا. جان پر حملہ ہوا ہے لیکن نماز ضائع نہ ہو اس کی فکر ہے. یہ پہلا پیغام میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے، عملی پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مختصراً نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے قاتل کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا. اچھا، جب اس نے حملہ کیا تو جو قریب لوگ تھے وہ تو دیکھ رہے تھے، جو وہ اس پر جھپٹے تو اس نے چونکہ 2 دھاری ہتھیار تھا وہ حملہ کرتا چلا گیا.
13 لوگوں کو زخمی کیا، 7 شہید ہوئے۔ پھر اس پر چادر ڈال کے اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب تو میں پکڑا گیا تو خود ہی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، اتنے شدید وار تھے، دودھ پلایا گیا تو وہ پسلیوں سے نکلتا ہوا باہر آ گیا، شربت پلایا گیا وہ بھی باہر۔ اکثر لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب نہیں بچ سکتے۔ اب ایسی حالت میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب و عجم کے بادشاہ ہیں، عرب و عجم کے بادشاہ ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے آپ کی، لیکن یہ آخری ایام میں جب ٹٹولا گیا تو 86,000 آپ پر قرض تھا۔ آج کوئی کرسی پہ بیٹھنے والا مقروض ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ تھے۔ اس لیے بڑے بڑے سیاستدانوں نے بھی کہا کہ اگر حکومت کرنی سیکھنی ہے راست بازی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھیں۔ لوگ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ ساری انسانیت کے لیے آپ کی دین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرض اگر میری اولاد کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ اس سے ادا ہو سکتا ہے تو ادا کر دیا جائے، اگر وہ نہیں تو غالباً بنی ابن کعب کے خاندان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے لوگ مل کر کریں، اور اگر ان کے بھی بس کا نہیں ہے تو پھر بیت المال سے ادا، پھر قریش سے کہا جائے، اگر وہ ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر اخیر میں بیت المال سے۔ کتنی فکر ہے! اس حالت میں آپ پڑے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ کی خوبیاں اور صفات بیان کر رہے ہیں۔ جب ایک شخص نے آپ کی خوبیاں بیان کی، ایک صحابی نے، تو آپ نے یہ کہا کہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میرا مواخذہ نہ ہو۔ کتنی فکر ہے! ایسی حالت میں بھی آخرت کا خوف، حساب و کتاب کا غم کا خوف جو ہے وہ دامنگیر ہے۔ حالانکہ کیا شان ہے! مانگا تھا صرف وہ 2 چیزیں۔ کتنی چیزیں مانگی تھی؟ کہ شہادت ملے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں دفن ہونا۔ لیکن اللہ سے جب بندہ سوال کرتا ہے، بندہ تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تو ملی ہی ملی، جو بظاہر مشکل معلوم ہو رہی تھی کہ دونوں شہر میں رہتے ہوئے کیسے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ اللہ رب الجلال نے آپ کو وہ مقام جو مقام نبوت ہے، جو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس جگہ پر شہادت نصیب کی، نماز پڑھاتے ہوئے شہادت نصیب کی۔ کتنی چیزیں اللہ نے جمع کر دی۔ ان آخری ایام میں اپنے بیٹے سے کہا کہ
امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائے اور ان سے اجازت طلب کرے کہ عمر آپ کے حجرے میں آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دفن ہونا چاہتا، اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جائے۔ پھر انتقال کے وقت یہ فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد دوبارہ پوچھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں میری طرف دیکھتے ہوئے دل نہ خواستہ جو ہے اجازت دی تو میں تو چلا جاؤں گا کہ جو مرضی۔ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی گئی تو تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کے لیے قربان ہوں۔ پھر انتقال کے بعد میں پھر دوبارہ اجازت مانگی۔ مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں کہ امی عائشہ خاموش رہی تو قبر سے آواز آئی، مرحبا کی آوازیں آئی۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام کے بارے میں، ایک روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یعنی مہر کیف اس حالت میں آپ نے جن چیزوں کو اپنایا وہ واقعی میں کتنی اہم ہوگی، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ صرف وہ شہادت کا واقعہ سن کر چھوڑ دیا جائے اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ اس میں عمل کی کیا راہیں نکلتی ہیں اس کو ڈھونڈ کر اس پر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ جیسے میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، آپ نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس حالت میں نماز نہیں چھوڑے، بر وقت تو کسی اور کو مصلی پر کھڑے کر دیا ہے، پھر مستقل آپ کی اپنی نمازیں اس کی ادائیگی جاری۔ جب نماز کا وقت آتا، اس بیماری کی حالت یہ تھی کہ اتنی کمزوری تھی آپ اکثر بے ہوش رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا اور آپ کو جگایا جاتا تو آپ کہتے ہاں کیوں نہیں۔ اس شخص کا نماز میں اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز میں، پھر نماز کی ادائیگی کرنا۔ آج کسی سے پوچھ لیں، حالانکہ وہ نیت نہیں ہوتی، کوئی بندہ سفر میں ہوتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے یا آپ نظر نہیں آئے تو لوگ بلا جھجک اپنے اعذار رکھ دیتے ہیں، تھوڑا بخار آ گیا تھا، تھوڑا فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یہاں موت کے منہ میں ہے لیکن نمازیں نہیں چھوڑتے۔ یہ چیزیں جو ہیں حرص کرنے کی، تمنائیں ان چیزوں کی کرنا چاہیے۔ اگر ہماری تمنائیں ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، تو دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں، ہمارے پاس 99% پیشنٹ وہ آتے ہیں جو دنیا کا سوال لے کر آتے ہیں، آخرت کے مسائل لانے والے بہت کم، 1% بھی مشکل سے۔ سب جانتے ہیں کہ فلاں عمل کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، فلاں طریقے کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے بھی تو تھوڑا بہت، لیکن کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس کو معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے تو اس کا علم جاننا بھی فرض ہے۔
عقائد کی درستگی یہ بے انتہا ضروری ہے، اس کے بغیر آخرت میں اور جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ جس کا ایمان، جس کے عقائد درست نہیں ہیں، تو جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر جاتا، جب تک یہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی، نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوگا اور نہ ہی، یعنی امپاسبل چیز۔ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، یا ابن الخطاب اذهب فنادى في الناس لا يدخل الجنة الا المؤمنون۔ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہیں، بغیر ایمان والا داخل۔ کتنی فکر کر رہے ہیں؟ عقائد تو اندر کا جاننا وہ تو ایک بہت دور کی بات۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی اکثروں کو پتہ نہیں۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، اپنے عقائد و نظریات کو صحیح کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمت کر کے آگے بڑھیں، اپنے 24 گھنٹے میں سے اپنے کچھ اوقات متعین کریں جس میں ہم عقائد کو سیکھیں، جس میں ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں اور اپنے اعمال کو اور اپنے عقائد و ایمان کو درست کریں۔ اپنے مال میں سے اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ رقم، کچھ مال مختص کریں دین کو سیکھنے کے لیے، دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے، دین کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے اوقات بھی فانی دنیا کے لیے، ہمارا کمانا بھی فانی دنیا کے لیے، جو کما لیا اس کو لٹانا بھی فانی دنیا کے لیے، اور اسی طریقے سے جانوروں کی زندگی گزار کر کہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، ایسی زندگی گزار کے چلے جانا، آخرت میں کیا بنے گا؟ یہ کیسی تیاری ہے؟ آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ مختصر زندگی عطا فرمائی تھی، اور ہم دنیا دنیا کرتے ہوئے اور دنیا کی ہائے ہائے کرتے ہوئے پوری زندگی کھپا دے، ختم کر دے، آخرت میں کیا بنے؟ جب ایمان و اعمال پر محنت ہوگی، عقائد کی درستگی پر محنت ہوگی، تو پھر خاتمے کی اچھی امید ہے۔ اور خاتمہ اچھا ہوا تو آخرت سوری۔ اس لیے اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے اعمال پر غور کرے، اپنی ذمہ داریاں اخروی اعتبار سے پوری کرے، اپنے گھر والوں کی ایمان و اعمال عقائد کی فکر کرے۔ کب تک یہ غفلت کی زندگی گزرتی رہے؟ یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، دوبارہ کسی کو نہیں دی جاتی۔ ایک افسوس بھرے جملے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ جب آدمی تیاری نہیں کرتا ہے نا دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی، تو موت کے وقت یہ تمنا ہوتی ہے کہ رب ہم نے اب دیکھ لیا، سن لیا، سب سمجھ میں آ گیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، اب نیک عمل کر کے آئیں۔ تو کیا کوئی لوٹا ہے؟ اسی آج موقع ہے اور اسی وقت موقع ہے، اور اسی وقت جو ہے ارادے اور عزائم کرنا ہے۔ اگر ہم نے سچے دل سے نیت کی، اس کے اگلے لمحے میں بھی اگر ہماری موت آ گئی تب بھی ہم کامیاب۔ یہ ہمارا ایک قدم اڑ گیا حق کی تلاش، آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔
ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہمارے دل جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ دنیا کے غلبے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے سخت ہو گئے۔ اس کا ایک مؤثر علاج اعمال ذکر اذکار سے بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر چیز جو اہل دل اہل نظر نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ کس کو یاد کرے؟ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اور اس کی یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن بطور خاص صبح کے وقت قبرستان جائیں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کو جو کچھ پڑھ کر پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اچھا، ثواب تو یہاں سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، وہاں جانا اس لیے ہے کہ وہ مناظر جب دیکھے گا بار بار آدمی تو آخرت کی یاد آئیں گی کہ ایک دن مجھ کو بھی میرا فلاں 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 سب لیٹے ہوئے ہیں، کیا زندگی تھی ان کی، کیا ٹھاٹ باٹ اور شان والی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن آج پڑے ہوئے محتاج، ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ وہ آرام کے لیے ٹھہرا، کچھ پتھر وغیرہ تھا اس پر سر رکھ کر سو گیا، تو خواب آیا، خواب میں آیا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، یا یہ ہے کہ سورہ ملک کی پڑھنے کی آواز سنی، کہا کہ کیسے تکلیف پہنچے؟ کہا کہ تم میرے اوپر سوار ہو گئے، یعنی وہ بندے کو پتہ نہیں تھا قبروں کے اوپر لیٹ گیا، تو باقاعدہ نشانات ہوتے ہیں، پہلے کہا جہاں سفر میں جہاں انتقال ہو گیا وہیں دفن کر، مستقل کوئی قبرستان نہ پوچھے۔ اچھا، لیٹنے سے پہلے اس بندے نے وہاں پر 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز پڑھی، اس بندے نے اپنی شکایت کرنے کے بعد کہا جو مرحوم تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھی ہے نا تم نے، یہ ہمارے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے، گویا کہ ہم اس کو ترس رہے ہیں، یہ ہلکی پھلکی نماز جو تم نے ہلکا پھلکا سمجھ کر یوں ہی پڑھ لی ہے، ہم کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ دار العمل تو دنیا ہے اور دار الجزا آخرت ہے، وہاں عمل نہیں ہے، وہاں بدلے کی جگہ ہے، عمل تو یہاں۔ اس لیے کیا کریں؟ موت کو یاد کریں۔ حدیث پاک میں ایک دعا تھی، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، روزانہ اس کو 25 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہوئے، اور ہفتے میں 1 دن قبرستان، نہ بھی ہمارے کوئی ہو تب بھی جائیں، سب امت مسلمہ کو پہنچائیں، اور ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہمارے تو ہوں گے، پہنچائیں، سب کو پہنچائیں۔ اصل مقصد اس سے کیا ہے؟ آخرت کی یاد پیدا ہو، جانا مقصود نہیں۔ اچھا، اگر کوئی زندگی میں نافرمان رہا ہو، اگر ماں باپ کی قبر پر جمعہ کے دن صبح جا رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے ان کے لیے، تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جائے۔ تو کئی فوائد ہیں اس میں، لیکن خاص ہمارے لیے فائدہ کہ اس سے آخرت کی یاد پیدا ہو، پھر ہمارا دل جو ہے جو سخت ہو گیا ہے وہ نرم ہوگا، وہ اعمال پر، وہ ایمان کی طرف جو ہے وہ پسیجے گا، پھر خود بخود جو آزار بندہ رکھتا ہے نا، خود ہی اس کو حل سجائی دے کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں، ہر چیز دنیا کی قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن آخرت کی تیاری میں کمی آئے، ایمان و اعمال و عقائد کی درستگی میں کمی آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام تمام صحابہ کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحے پوری کر کے سنت اللہ۔